سو آج جو ہم اپنی نصیحت کے لیے سیکھیں گے وہ نجات کے حوالہ سے سیکھیں گے. سو میرے عزیزو میرے ساتھ نکالیے گا پہلا سیموئل اور اس کا دوسرا باب اور پہلی آیت سے ہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا سیموئل دوسرا باب اور پہلی آیت سے. جی نکال لیا. جی خداوند کے کلام میں جو لکھا ہے، میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سنگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہے، اونچا ہوا، میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے، کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں. خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. پہلی آیت میں پہلی آیت میرے عزیزو، یہ ایک دعا ہے جو ہنا، جس کو آپ جانتے ہیں کہ سیموئل کی ماں جس نے رو رو کر دعائیں کی، اور یہ اپنے دل سے دعا کرتی ہیں. اور اس میں جو خاص ایک لفظ ہے اس پر ہم غور کریں گے، نجات. جو ٹاپک ہمارا ہے وہ نجات. کہ نجات جو ہے وہ یہ ویسے تو بہت بڑا ٹاپک ہے، میں بتا دوں. بائبل میں تقریباً نجات لفظ بھی جو ہے نا 299 یا کوئی 90 کے قریب یہ لفظ لکھا ہوا ملتا ہے. سو نجات جو ہے ہنا خدا سے مانگ رہی ہے. اور اس جگہ پر ہنا کا اگر عمل دیکھیں تو عمل ایسا ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں رکھتی. اور اگر تھوڑا سا ہم پیدائش میں چلے جائیں تو میرے عزیزو، خدا نے بھی جو ہے ہم سے وعدہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں ہماری نافرمانیاں، ہمارے گناہ، اس کی وجہ سے پھر بھی خدا ہم سے محبت رکھتا ہے. نجات کا اگر دوسرے طرف دیکھا جائے تو نجات کا مطلب ہے رہائی. کسی دکھ سے، کسی پریشانی سے، کسی بھی آپ کے جو ہے اس پر کہہ سکتے ہیں کہ مصیبت سے، کہ آپ کو خدا رہا کرتا ہے. غلامی سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. غلامی سے، مصیبت سے، دکھ سے، پریشانی سے خدا رہائی بخشتا ہے. اس میں ایک تو ہمیں محبت کا عمل بہت زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ جب خدا، آپ دیکھیں کہ خدا، ہم نافرمان ہوئے، خدا نے پہلا گناہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب کیسے ہوا، تو اس کے بعد خدا نے ایک وعدہ کیا کہ میں عورت سے جو ہے ایک نجات دہندہ پیدا کروں گا جو تم کو نجات بخشے گا. یعنی پہلا گناہ اور پہلا ہی خدا نے وعدہ کر دیا.
اور اس کے بعد اگر ہم پیدائش میں ہی آگے بڑھتے جائیں، خروج کی کتاب کو دیکھیں تو خدا نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق خدا کام کر رہا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو تھی یہ بہت تھوڑے لوگ تھے، یہ یہودی جو تھے بہت تھوڑے لوگ تھے، اور 25 لوگوں میں سے جب مصری جو ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم تو بڑھتی جاتی ہے، تو پھر میرے عزیزو مصریوں کے قبضے میں جو ہے یہ آ جاتے ہیں۔ کیونکہ مصریوں کے قبضے میں جب آ جاتے ہیں تو غلامی میں آ جاتے ہیں، تو غلامی کے بعد خدا ان پر نگاہ کرتا ہے اور اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے خدا رہائی بخشتا ہے۔ آپ ساری سٹوری کو جانتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں۔ خدا پھر جو ہے رہائی کا سبب وسیلہ بناتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو 40 دنوں کا سفر تھا وہ ہم نے جو ہے 40 دنوں کا 40 سالوں میں طے کیا، اور وہ اس لیے ہی کیا کہ ہمارے اندر خطائیں، نافرمانیاں، ہمارے جو دکھ اور مصیبتیں جو بڑھتی گئیں وہ صرف اور صرف ہمارے جو ہے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ہم گردن کش بن چکے تھے، اور موسیٰ جو خدا کا بندہ، خدا کا دوست کہتے ہیں جسے، خدا نے اس کو چنا، خدا نے اس کو رہائی کے لیے، خدا نے اس کو ایک جو ہے لیڈر بنایا کہ تو ان کو لیڈ کر، تاکہ یہ اپنی نافرمانیوں سے رہائی پا سکے، اپنے جو ہے گناہ سے، اپنے دکھوں سے، اپنی مصیبتوں سے نجات پا سکے۔ لیکن میرے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مصریوں نے اس وقت جو تھے، جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جو ان کو دکھ پہنچانا چاہتے تھے، اور خدا اس جگہ پر کیا چاہ رہا ہے، خدا لیکن انسان دکھ، مصیبت، پریشانی میں اپنے آپ کو اور زیادہ گہرا کرتا جا رہا ہے۔ لیکن خدا کی محبت دیکھیں، خدا آج جو ہے وہ اگر اس وقت دیکھیں تو بھی خدا دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں خدا اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا اور بچانا چاہتا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، کوئی ایسی محبت نہیں رکھتا، کوئی ایسا درد نہیں رکھتا۔ خدا نے دیکھیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا کیا کرتا ہے؟ خدا رستے بنا دیتا ہے، سمندروں سے رستے خدا بنا دیتا ہے۔ خدا جو ہے ان پر، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، خدا پتھروں سے پانی ان کے لیے نکال دیتا ہے، خدا اوپر سے من برسا دیتا ہے، خدا ان کی بھوک سے ان کو نجات دیتا ہے، خدا پیاس کو بجھا دیتا ہے، خدا ہر ایک اس جو ہے چیز سے رہائی بخشتا ہے۔ رہائی مطلب نجات۔ خدا ہر ایک مصیبت سے وہ اپنے بندوں کو بچانا چاہتا تھا، اور خدا نے بچایا بھی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، خدا نے بچایا بھی، اور خدا نے اس وعدے کی سرزمین پر ان کو لے کر گیا
اور یہ سب آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کس طرح خدا نے ہم کو بچایا. اور اگر ہم خدا کے اور میجر اور مائنر پروفٹس پر غور کریں تو ایوب کی طرف دیکھیں. خدا نے اس کے دکھ کو، اس کی پریشانی کو، جبکہ اس کا ایمان تھا جس طرح حنا کا ایمان ہے، اس کا ایمان تھا کہ میرا خدا مجھے رہائی بخشے گا، مجھے نجات دے گا. اور اس نے شکر ہی اپنے دکھ میں، اپنی مصیبت میں اس نے شکر ہی کیا کرتا جا رہا ہے. اتنا صبر، ایوب صابر کہلاتا ہے. اتنا صبر. اس کے آس پاس کتنے لوگ آتے تھے جاتے تھے. اس کی بیوی جو ہے اس کو آ کر کہتی تھی، لیکن وہ دکھ میں بھی اپنے خدا کو یاد کرتا رہا. اور رہائی جو ہے اس کا ایمان، اس کا دل جو تھا وہ کہتا تھا کہ میرا خدا مجھے رہائی بخشے گا. تو میرے عزیزو، خدا نے ایوب کو رہائی بخشی. اور کتنی بخشی؟ ڈبل بخشی. جتنا اس کا کھو گیا تھا خدا نے اس کا ڈبل دے دیا اس کو. تو نجات خدا جو ہے، رہائی جو ہے، شروع سے ہی خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. شروع سے ہی خدا ہم سے پیار کرتا ہے. اگر نوح نبی کے دور میں دیکھا جائے تو بہت منادی کی گئی، اس لیے خدا ان سے محبت کرتا تھا. اور 120 دن جو منادی ہوئی تو پھر بھی لوگ چینج نہ ہوئے، لوگ بدلے نہیں. لوگوں نے جو ہے اپنے خدا ہونا گیا تو پاگل ہے پتہ نہیں کی کہی. لیکن میرے عزیزو، جن لوگوں نے خدا پر بھروسہ رکھا، یقین رکھا، خدا نے ان کو رہائی بخشی. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو، خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے. خدا آج بھی ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. خدا مشکلوں سے، پریشانیوں سے رہائی دینا چاہتا ہے، مصیبتوں سے رہائی دینا چاہتا ہے. جس طرح خدا نے اپنے بندوں کو جو ہے قوت بخشی اور انہوں نے قوموں کو رہائی بخشی. آج بھی خدا چاہتا ہے، آج بھی خدا چاہتا ہے کہ آپ لوگ رہا ہو جائیں. آج بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم شفا پا لیں. آج بھی خدا چاہتا ہے ہم اپنے گناہ سے نجات حاصل کر لیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بار بار اسی طرف کو جاتے ہیں. سو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے. اگر تھوڑا سا آگے ہم دیکھیں داؤد کا جو ایک عمل، تو خدا اس سے بھی جو ہے، خدا اس سے بھی ہمیں کچھ سکھاتا ہے. خدا جو ہے داؤد کو بھی، خدا میرے ساتھ نکالیے گا 2 سیموئیل اور اس کی 22 آیت اور 3 آیت سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. خدا میری چٹان ہے، میں اس پر بھروسہ رکھوں گا، وہی میری سیپر اور میری نجات کا سنگ ہے، میرا اونچا برج اور میری پناہ ہے. اب یہ داؤد کی خواہش، اس کی ڈیزائر، وہ کہتا ہے کہ کون میرا قلعہ ہے اور میرا چھڑانے والا؟ خداوند ہے. اور وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے. اور پھر آگے لکھا ہے خداوند میری چٹان ہے، اس پر میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا. اور پھر لکھا ہے وہی میری سیپر اور میری نجات کا سنگ ہے. یعنی کہ وہ پکے ارادے سے کہتا ہے کہ وہی میری نجات.
वही मेरा सिंह है। उसको पता है कि मुझे उसके साउल से रिहाई और उन दुखों से रिहाई मेरे खुदा ने ही देनी है मुझे। मेरे अजीजों, अगर हम ये चीज जानते हों कि हमें खुदा ने ही रिहाई बख्शनी है, खुदा ने ही हमें हमारे दुखों से, हमारी मुसीबतों से, हमारी परेशानियों से हमें निजात बख्शनी है, तो फिर हमें दुख नहीं होना चाहिए, फिर हमें खुशी होनी चाहिए। अय्यूब दुख नहीं करता था, दाऊद ने सारे मुसीबत में दुख नहीं किया, वो खुशी से खुदा के हुजूर झूमता और गाता हुआ वो जो है फिरता था। मेरे अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं, जिसने जाति जूलियत को मार डाला, साउल उसके आगे क्या? साउल कुछ नहीं था, लेकिन वो खुदा का खौफ रखते हुए वो भागता रहा, वो भागता रहा, वो डरता रहा, नहीं, मैं उसको नहीं मारूंगा, क्योंकि वो भी खुदा का मंसूब, जो खुदा के मंसूब नहीं थे उसको उसने एक पत्थर से उड़ाया, लेकिन जो खुदा के मंसूब थे उसको, उससे वो डरता रहा और खुदा का इंतजार करता रहा और भागता रहा, गीत गाते हुए, झूमते हुए, खुदा का शुक्र करते हुए कि मेरा निजात और मेरा किला, मेरा मुहकम किला, मेरा निजात देने वाला मेरा खुदा ही है। और हन्ना जो है, हन्ना भी इस जगह पर ऐसा ही कहती, अगर इससे आगे भी पढ़े, वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं पढ़ नहीं रहा, तो इससे आगे भी पढ़े तो सारा निजात के बारे में दाऊद बताता है और लिखा है, मेरी निजात देने वाला तू ही मुझे जुल्म से बचाता है, मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। सो मेरे अजीजों, वो जानता था कि मैं उस वक्त ही बचाया जाऊंगा जब खुदा को अपना मौकम किला और निजात देने वाला मानूंगा। तो खुदा हमें रिहाई देना चाहता है। हन्ना को भी खुदा ने बख्शी, हन्ना भी वफादार थी, हन्ना को भी खुदा ने कहा तो सैमुएल पैदा हो गया। उसके दुख जो है, उसकी जो परेशानी थी कि उसके घर में औलाद नहीं थी, उसके घर में औलाद नहीं थी, तो खुदा ने उसको रिहाई बख्शी। हालेलुया। सो खुदा आज भी ये मौजे करता है, खुदा आज भी हमें निजात देता है हमारे उन सारे दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, खुदा आज भी। लेकिन हमारा मौकम किला जब तक आप उसको नहीं मनाएंगे तो उस वक्त तक नहीं। अगर हम आखिरत की तरफ बढ़ें तो हम मुकाशफा, जो हन्ना आरब का मुकाशफा जो है उसको देखेंगे और मेरे साथ मुकाशफा की किताब, उसका 12 बाब और उसकी 10 आयत मैं आपके सामने रखूंगा। तो उनके कलाम में लिखा है, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ। मैं मसीह का वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ। आप जानते हैं कि मसीह के वसीला से खुदा ने हमें अबदी निजात बख्शी, अबदी रिहाई बख्शी।
خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے خدا نے ہم کو رہا کر دیا. اور اس جگہ پر جو ہے یہ پروف ہے، مکاشفہ یوحنا عارف کا مکاشفہ اس بات کو ثابت کرتا ہے اور اس کی جو ہے دلیل وہ پیش کرتا ہے کہ پھر میں نے آسمان پر یہ بڑی آواز آتی سنی کہ ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا. وہ گواہی دیتا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ خواب رہا ہے، لیکن اب جو ہے جب اس نے خواب سے جاگا تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ مسیح جو ہے وہ جو ہے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے مسیح کی. یوحنا عارف. اور پھر آگے لکھا ہے ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. جو میرے عزیزو خدا کا برہ ہے، خدا نے اس کے خون کے وسیلہ سے ہمیں نجات بخش دی. اور یوحنا عارف فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی اس جگہ پر قائم ہے اور آسمان پر اس کا تخت ہے، وہ گواہی دے رہا ہے. وہ فرماتا ہے کہ قدرت والا بادشاہی وہی اس کا اختیار وہاں پر ہے. اسی طرح ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو میرے عزیزو مکاشفہ کے اسی چیپٹر میں 19ویں چیپٹر میں ہم آخری یہ آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد میں نے آسمان کو بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ سنا کہ ہاللویا